بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ شہزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پر جو ظلم ہوئے، اس قدر ظلم کسی امت نے اپنے نبی کی نواسیوں پر نہیں کیے۔ کربلا سے لے کر شام تک سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پر بہت سے ظلم ڈھائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاں جب بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی، امام حسین علیہ السلام اپنے ہر بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا اصل نام فاطمہ ہے۔ آپ کے والد کا نام امام حسین اور والدہ محترمہ کا نام ام رباب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے بہت پیار تھا۔ امام مظلوم جب بھی گھر تشریف لاتے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا آپ کے سکون اور آرام کا سبب بنتی۔ اسی سکون اور راحت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام آپ کو سکینہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی پیار کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں رباب اور سکینہ رہتی ہوں۔ جب امام مظلوم نے کربلا کے سفر کا ارادہ کیا، اس وقت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بھی قافلہ حسینی کے ساتھ کربلا آئیں۔ واقعہ کربلا کے وقت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 3 سال اور 7 ماہ تھی۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے پردرد مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جب کربلا کے میدان میں فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کیا تو ایک دن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے پانی لانے کے لیے کہا۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے دریائے فرات پر آئے، اور جب مشکیزہ اور پانی لے کر خیام میں نہ آئے تو یہ منظر دیکھ کر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بہت دکھی ہوئیں اور حضرت عباس کی شہادت پر بہت گریہ و زاری کیا۔ اس غربت اور بے کسی کی حالت میں امام حسین علیہ السلام نے بذات خود میدان جنگ تشریف لانے کا ارادہ کیا، اور جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا گھوڑے سے کہہ رہی تھیں، اے گھوڑا میرے بابا کو میدان مت لے جائیے، جو بھی میدان جنگ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی 4 سالہ شہزادی کو بہت پیار کیا اور ودا کر کے میدان جنگ تشریف لائے۔ جب امام مظلوم اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے تو شمر لعین امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تاکہ آپ کا سر کاٹ سکے۔ اسی وقت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے مظلوم بابا کے پاس آئیں۔ جب شمر لعین نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے آپ سلام اللہ علیہا کو تمانچے مارے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب اہل حرم کو قیدی بنایا گیا تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو بھی رسیاں پہنائی گئیں اور خوب اجر رسالت دیا گیا۔
اسیری کے راستوں میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بیمار اور مظلوم بھائی امام سجاد علیہ السلام کے دردوں کے سکون کا باعث بنتی۔ اس جفاکار امت نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس بچی پر بہت ظلم کیے۔ جب اہل حرم شام آئے تو انہیں ایک قید خانہ میں بند کیا گیا، ایسا قید خانہ کہ جس کی چھت تک نہ تھی۔ قید خانہ میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دن رات اپنے بابا کی یاد میں روتیں۔ ایک رات روتے روتے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ بابا کا سر تشت میں یزید کے سامنے پڑا ہے اور وہ لعین چھڑی سے امام مظلوم کے لبوں پر بار بار مار رہا ہے۔ جب بچی نے اپنے باپ کا بریدہ سر دیکھا تو بلند آواز گریہ و زاری کرنے لگیں اور خوف سے نیند سے بیدار ہو گئیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے روئیں کہ تمام قیدی آپ سلام اللہ علیہا کو چپ کراتے، لیکن سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے رونے کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے اس قدر گریہ کیا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی اور سانسیں رک گئیں۔ بچی کی اس غربت پر تمام مستورات نے گریہ و زاری کی۔ اس گریہ کی آوازیں یزید لعین کے محل تک جا پہنچیں۔ طاہر بن عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ اس وقت یزید کا سر میرے زانوں پر تھا اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر ایک تشت میں پڑا تھا۔ اس گریہ و زاری پر یزید کی آنکھ کھل گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا، طاہر کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ قید خانہ سے قیدیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پر یزید نے ایک غلام کو بھیجا کہ معلوم کرو کیا معاملہ ہے۔ غلام نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی بچی ہے جو اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے اور اب وہ آرام نہیں کرتی، بلند آواز سے گریہ و زاری کر رہی ہے اور کہتی ہے، میرے بابا کو میرے پاس لاؤ۔ غلام نے یزید کو سارا واقعہ سنایا۔ یزید پلین نے کہا، اس کے بابا کا سر لے جاؤ تاکہ اس سے اس کو آرام مل جائے۔ پس جب امام مظلوم کا سر ایک تشت میں رکھ کر امام سجاد علیہ السلام کو دیا گیا، جیسے ہی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پر بوسے دیے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اس قدر گریہ و زاری کی کہ شام کی دیواریں لرز گئیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا مسلسل گریہ و زاری کرتی رہیں اور اپنے بابا سے راز و نیاز کرنے لگیں، یہاں تک کہ گلے کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی اور آپ کی سانسوں کی رفتار سست ہونے لگی۔ آپ پر ایسی غشی طاری ہوئی کہ آپ کی سانسیں رک گئیں اور اسی وقت آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت تو دیکھیے کہ آپ کو اسی لباس میں دفن کر دیا گیا۔ جب اہل بیت محمد قید سے رہا ہوئے
تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شام کی عورتوں سے فرمایا، ہماری ایک امانہ زندان میں ہے، تمہیں اس معصوم جان کی قسم کبھی کبھی اس کی قبر پر ضرور حاضری دینا اور اس کی قبر پر پانی چھڑکنا اور چراغ روشن کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔